بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو دو ٹاپکس کے بارے میں بتاؤں گا تھوڑا سا۔ جیسے میں نے پہلے ہم چھوڑ چکے ہیں آرگنائزیشن کو وچ از فاؤنڈ ان دا پوسٹ کوب تھیوری۔ تو ہم نے پوسٹ کوب کے مطابق ہم نے پلاننگ آرگنائزیشن پڑھ لیا، تو ابھی ایس پہ آتے ہیں۔ ایس اسٹافنگ کے لیے آتا ہے۔ اسٹافنگ کسے کہتے ہیں؟ اسٹافنگ جو ہے دس از دا پروسیس آف سلیکشن اینڈ ٹریننگ آف انڈیویجولس فار اسپیسیفک جاب فنکشنس۔ ٹھیک ہے کہ اسٹافنگ کا مطلب ہے سلیکشن آف اسپیسیفک یا ایلیجیبل اور کوالیفائڈ اور جو کہ کسی پوسٹ کے لیے لائق ہوتے ہیں، قابل ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو اس پوزیشن کے لیے، اس پوسٹ کے لیے سلیکشن کو اسٹافنگ کہتے ہیں۔ اور آفٹر سلیکشن اس کو ان کی ٹریننگ کو جو ہے جس سے وہ ان کی کام کرنا جو ہے وہ اور اچھا ہو جاتا ہے، دیٹ از کالڈ ایز اسٹافنگ۔ دوسرا کیا ہے کہ اسٹافنگ از دا پروسیس آف فلنگ پوزیشنز اور پوسٹ ان این آرگنائزیشن ود ایڈیکویٹ کوالیفائڈ پرسنل۔ مطلب کیا ہے کہ اسٹافنگ جو ہے کسی آرگنائزیشن میں کوالیفائڈ اور ایڈیکویٹ اور ایلیجیبل کینڈیڈیٹس کو، ایکسپرٹس کو جو ہے وہ پوسٹ کے مطابق ان کو سلیکٹ کرنا اور ان کو ٹاسک حوالے کرنا ہوتا ہے۔ تھرڈ کیا ہے کہ اسٹافنگ از دا پروسیس آف ایکوائرنگ، ڈپلائنگ، ریٹیننگ اے ورک فورس آف sufficient quantity and quality to create positive impact on the effectiveness of organization۔ کہ اسٹافنگ کا کیا مطلب ہے؟ اسٹافنگ کا مطلب ہے ایکوائرنگ، حاصل کرنا، سلیکٹ کرنا، ڈپلائنگ، ان کو ڈپلوائے کرنا، ان کو ٹاسک حوالہ کرنا، اینڈ ریٹیننگ اے ورک فورس۔ ورک فورس مینس آپ کے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں کسی سفیشینٹ کوانٹٹی میں، اور ان میں کیپیبلٹی ہونی چاہیے، ان میں ایبلٹیز ہونی چاہیے، ان میں کوالٹیز ہونی چاہیے، اور ان کو کیا کرنا، ان کو اپنے کام پہ لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ دیٹ از کالڈ ایز اسٹافنگ۔ اسٹافنگ کی ڈیفینیشنز میں نے یہاں پہ دو کوٹ کی ہیں۔ ایک میکفرینٹ نے کی ہے۔ میکفرینٹ ڈیفائن اسٹافنگ ایز فنکشن بائی وچ the function by which an organization is built through recruitment or selection and development of individuals as capable employee۔ کہ اسٹافنگ کا مطلب ہے کہ ریکروٹمنٹ یا سلیکشن کے ذریعے موضوع اسٹاف کو کسی آرگنائزیشن کے لیے ہائر کرنا، اور ساتھ میں ان کی ڈیولپمنٹ، مطلب ان کی اور زیادہ اچھی تربیت کے لیے ان کو ٹریننگز پرووائڈ کرنا ہے۔ کونز، اوڈونیل اور ہینز نے کیا کہا ہے؟ دے آر آف دا opinion that staffing is filling of position in an organization structure through identifying workforce requirements, inventorying the people available، اور پھر کیا ہے؟ ریکروٹمنٹ ہے، سلیکشن ہے، پلیسمنٹ، پروموشن، اپریزل، کمپنسیشن اینڈ ٹریننگ آف دا نیڈیڈ پیپل۔ کہ کونز، اوڈونیل اور ہینز نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اسٹافنگ جو ہے وہ فلنگ آف پوزیشن ہے، فلنگ آف پوسٹ ہے۔ جب آپ فل کرتے ہو کسی آرگنائزیشن میں پوسٹ کو موضوع لوگوں کے ذریعے، اور ان کی ٹریننگ کرتے ہو، ان کو اپوائنٹ کر دیتے ہو، اپنی پوسٹ دے دیتے ہو، سو یہ تمام پروسیجر جو ہے دس از کالڈ ایز اسٹافنگ۔ پھر اسٹافنگ کے فیچرز ہیں کہ اسٹافنگ فنکشن کے کیا فیچرز ہیں؟ آل پرسویسو فنکشن آف مینجمنٹ۔ کہ اسٹافنگ جو ہوتا ہے یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ یہ مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ مینجمنٹ مینس ہیڈ آف دا آرگنائزیشن۔ جو آرگنائزیشن کے ٹاپ کلاس امپلائیز ہوتے ہیں، ٹاپ لیول امپلائیز ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے۔ لوور یا مڈل رینک امپلائیز کے کام نہیں ہوتا ہے۔ ڈائنامک فنکشن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون جو ہے وہ اس کے لیے، اس جاب کے لیے فٹ ہے۔ واسٹ اسکوپ کیا مطلب ہے؟ واسٹ اسکوپ کا مطلب ہے اس کا بہت واسٹ اسکوپ ہے، کہ اس میں یہ لوگ اکاؤنٹس میں بھی لوگوں کو بھرتی کر سکتے ہیں، اس میں لاجسٹکس میں بھی کر سکتے ہیں، اس میں یہ ریسرچ میں بھی کر سکتے ہیں، ہیلتھ کی فیلڈ میں بھی کر سکتے ہیں، کسی اور اس میں بھی کر سکتے ہیں، پرچیز کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر آبجیکٹیوز آف اسٹافنگ میں کیا ہے کہ ٹو انڈرسٹینڈ آل فنکشنز آف آرگنائزیشن۔ کہ جب آپ نے اسٹافنگ کرنی ہے تو آپ کو سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ آرگنائزیشن کی تمام فنکشنز کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آرگنائزیشن کس لیے بنائی ہے، کس کے لیے کام کرتی ہے، کیا کیا اس کے ایمز اینڈ مقاصد ہیں، اور ان کے لیے کن کن اسٹاف کی ضرورت ہوگی۔ دوسرا کیا ہے؟ ٹو انڈرسٹینڈ مین پاور پلاننگ سو دیٹ دا پیپل آر اویلیبل ایٹ رائٹ ٹائم اینڈ رائٹ پلیس۔
کیا مطلب ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں نے کھچڑی بنے ہو کہ بہت 10 لوگوں کی ضرورت ہے، آپ نے 100 لوگ جو ہیں وہ بھرتی کر لیے ہوں. کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ پیپل، کیا مطلب ہے کہ اگر ایک دم ایمرجنسی ہو گئی، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا آفس میں، تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر. تو اٹ مینس کہ آپ کو آفس میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک جو میڈیکل ایڈ جو ہے وہ دینے والا جو ہے وہ یا ڈاکٹر جو ہے یا وہ ہونا چاہیے. رائٹ پرسن ان اے رائٹ پلیس ایٹ اے رائٹ ٹائم. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ٹو انڈرسٹینڈ ایشوز ریلیٹڈ ٹو جاب انالیسز اینڈ ٹو اوور کم دا پرابلم. کہ جو اسٹافنگ جو مینجمنٹ ہوتی ہے ان کا کیا ہوتا ہے، ان کا یہ ایکسپرٹی بھی ہونی چاہیے کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ جاب ڈسکرپشن کیا ہے، میں جو یہ لوگوں کو اپوائنٹ کر رہا ہوں، بھرتی کر رہا ہوں، ان کا کام کیا ہوگا، کیسے لوگوں کو میں نے کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد میں آتا ہوں امپورٹنس آف اسٹافنگ ہے. امپورٹنس میں کیا ہے کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. جب ہم کیا کرتے ہیں، اسٹاف کو بھرتی کر لیتے ہیں تو ان کو اس کی جاب کے مطابق ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. جیسے CSS میں PMS میں جب آ جاتے ہیں تو کسی کی 2 سال ٹریننگ ہوتی ہے، پھر کسی کی جو ہے 6 مہینے یا 1 سال ٹریننگ ہوتی ہے. کیا مطلب؟ ان کو اور ایکسپرٹ بنانا ہوتا ہے، پالش کرنا ہوتا ہے. پھر افیکٹو کوآرڈینیشن. کہ اسٹافنگ کے میں کیا ہونا چاہیے؟ افیکٹو کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. مطلب ایک دوسرے کے ساتھ لائزان جو ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے. پھر افیکٹو ریکروٹمنٹ اینڈ پلیسمنٹ. کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے لیگل پوسٹ اور اس پہ آپ نے MBA بندے کو لے لیا. تو لیگل پوسٹ کے لیے کس کو لینا چاہیے؟ LLB کو لینا چاہیے، یا کسی نے ہائی ڈگری جو لاء میں کی ہو تو اس کو لینا چاہیے. پھر کیا ہے؟ بلڈنگ افیکٹو ہیومن ریسورس. کہ آپ کے پاس افیکٹو لوگ تھوڑے ہونے چاہیے لیکن افیکٹو ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد ایلیمنٹس آف اسٹافنگ ہے کہ مین پاور پلاننگ ہے. کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ مین پاور پلاننگ. کہ آپ کو کتنے اسٹاف کی ضرورت ہے ایک کام کرنے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ 5 لوگوں کی ضرورت ہے اور آپ نے 15 لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ آرگنائزیشن جو ہے یہ لاس میں جائے گا. پھر اس کے بعد جاب انالیسز ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس جاب کے لیے میں نے کیسے لوگوں کو اپوائنٹ کرنے ہیں، کس طرح لوگوں کو، کون کون سی ایکسپرٹیز والے لوگوں کو اپوائنٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن ہے. اس کے بارے میں بعد میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا. پھر اس کے بعد ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. میں نے بتا دیا ٹرین کرنا اور ان کو ڈیولپ کرنا، ان کو اور زیادہ پالش کرنا، ان کو اور زیادہ اپنے جاب کے بارے میں، اپنے جاب ڈسکرپشن کے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں، کام کی نوعیت کے بارے میں بتانا ہوگا. پھر پرفارمنس اپریزل. اپریزل کسے کہتے ہیں؟ کہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں نے ہائر کیا ہوا ہے، ریکروٹ کیا ہوا ہے، سلیکٹ کیا ہوا ہے، یہ امپلائی جو ہے یہ صحیح طریقے سے کام کر رہے کہ نہیں کر رہے. اگر کر رہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس کو نکال دو یا کچھ اس کی ٹریننگ کر دو یا کچھ کر دو. تھینک یو ویری مچ.